الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل عليه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤ بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے. عزیزان گرامی قدر احباب، ایک انسان کے اوپر تین طرح کے زمانے گزرتے ہیں. بالفاظ دیگر زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک گزرا ہوا زمانہ، دوسرا وہ زمانہ جسے حال کہا جاتا ہے جو ابھی جاری ہے، اور تیسرا وہ زمانہ ہے جو آگے آئے گا، آئندہ، جسے استقبال کہا جاتا ہے. ماضی جو گزر گیا اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا ہے. حال جو ہے وہ انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ آیا اس میں انسان کیا کرنے والا ہے. عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے ماضی سے عبرت حاصل کر کے اپنے حال کی اصلاح کرتا ہے. جو زندگی گزار رہا ہے، اپنی گزری ہوئی زندگی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ اپنے حال کو صحیح رخ کی طرف موڑتا ہے اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے اچھے طریقے سے. عقل مند ہے یہ شخص. بے وقوف ہے وہ شخص جسے نہ اپنا ماضی یاد ہوتا ہے، حال بھی غفلت کے اندر گزار رہا ہے، اور آئندہ زندگی واللہ عالم پائے گا یا نہیں پائے گا، کیسے گزارنی ہے کیسے نہیں گزارنی ہے، کوئی اس کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. یعنی محرم الحرام سے ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہمیں یہ پیغام دے دیتا ہے کہ اے انسان، جتنی زندگی تیری تھی، جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، تو ابھی قبر کے اور قریب ہو گئے.
قیامت کے اور قریب ہو گیا ہے، تیری زندگی سے ایک اینٹ جو ہے وہ گر چکی ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہوتا ہے، وقت ہمیں دے کر جاتا ہے۔ وقت اپنا پیغام چھوڑتا ہے اور چل پڑتا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال دولت ہو، زیورات ہوں، جمع پونجی ہو، وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اگر وہ مہینوں بعد سالوں بعد بھی آپ کو کام آ جائے گی۔ لیکن میرے بھائیو، آپ کے پاس جو ایک ایک سیکنڈ ہے، یہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے یہ کئی درجہ اس مال سے قیمتی ہے۔ یہ رکتا نہیں ہے۔ آپ نے فائدہ حاصل کر لیا، ٹھیک، فائدہ حاصل نہیں کیا، یہ تاریخ کے اوراق کے سپرد ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس ایک سیکنڈ کے اندر اچھائی کی، وہ بھی لکھ دی جاتی ہے، آپ نے برائی کی، وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے ماضی سے عبرتیں حاصل کرتا ہے، گزشتہ زندگی کے اوپر غور و فکر کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا تھا اور کیا کیا ہے، کیا پانا تھا اور کیا پایا ہے میں نے، اور ابھی میں زندگی کس حال میں گزار رہا ہوں۔ عقل مندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ گزار رہا ہوں، یا جس طرح جانور گزارتے ہیں، جس طرح غافل لوگ گزارتے ہیں، اس طرح گزار رہا ہوں۔ اور پھر وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتا ہے، اور دنیا و آخرت دونوں میں ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے میرے بھائی۔ تو محاسبہ نفس جو ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کا حساب کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کسے کہتے ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں اپنے اعمال، اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے احوال، ان تمام کا جائزہ لینا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المحاسبہ، محاسبہ کسے کہتے ہیں؟ محاسبہ یہ ہے کہ ان یزن العبد اقوالہ وافعالہ واحوالہ علی میزان الشرع، انسان اپنے اقوال، اپنے اعمال، اپنے روزمرہ زندگی، ساری چیزوں کو شریعت کے ترازو کے اوپر تولے، یہ محاسبہ ہے۔ اگر شریعت کے مطابق اس کے اعمال ہیں، شریعت کے مطابق اس کے اقوال ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو گویا کہ وہ صحیح رخ کی طرف جا رہا ہے، صحیح ٹریک کے اوپر چل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، اقوال اس کے کچھ اور ہیں، اعمال سے اس کے کچھ اور ظاہر ہو رہا ہے، بولتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، تو گویا کہ شریعت کے اندر وہ ناقص ہے۔ اسے ضرورت ہے کہ جہاں جہاں کمی ہے اپنی زندگی میں اسے پوری کرے۔ اور قرآن مجید برملا جلی حروف میں اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس دیکھے، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا، اچھے اعمال بھیجے ہیں یا برائیاں بھیجی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت سے واضح طور پر محاسبہ نفس ہمیں معلوم ہوتا ہے، واضح طور پر ہمیں ترغیب مل رہی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ خود کریں، وگرنہ جب وہ ذات محاسبہ کرے گی تو پھر پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ ہماری چھوٹی کوتاہیوں کو چھوڑنا ہے، نہ بڑی کوتاہیوں کو چھوڑنا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے میرے بھائی۔ ایسے ایسے کام جنہیں ہم کچھ نہ سمجھتے ہوئے کر بیٹھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، ہم کہتے ہیں کوئی ویلیو نہیں ہے ان گناہوں کی، ان کے ہاں وہ چیزیں بھی درج ہو رہی ہیں اس ذات کے ہاں میرے بھائی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر اگر اس نے خیر کا کام کیا ہوگا اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔
چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تولا جاتا ہے اس ذات کے ہاں میرے بھائی۔ کیوں نہ ہم وہ دن آنے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ خود کریں؟ کیوں نہ آخرت میں ہم شرمندگی اٹھائیں؟ آج ہم اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں ابھی سے۔ عقل مندی یہ ہوگی میرے بھائی۔ ایک اور آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اپنے بارے میں سوچو، آپ کا قبیلہ کیسا ہے، آپ کے پڑوسی کیسے ہیں، آپ کے دوست احباب کیسے ہیں، وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ آپ کی اولاد فرما بردار ہے، نیکوکار ہے یا بد کردار ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ علیکم انفسکم قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ واضح الفاظ میں ہمیں محاسبہ نفس کی دعوت دی جا رہی ہے میرے، اس سے اور کتنے واضح ہو سکتے ہیں الفاظ؟ رب تعالیٰ فرما رہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر ہم اپنی زندگی میں میرے بھائیوں محاسبہ نفس چھوڑ دیں گے تو بہت بڑا بحران ہمارے اوپر آ جائے گا۔ غفلت کی زندگی گزار کر جائیں گے، پچھتاوا ہوگا آخرت میں۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور ایک شخص تو اس طرح امیدیں باندھے گا کہ یا اللہ تھوڑا سا مجھے اور رہنے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں گا، میں نیک بندوں میں بن جاؤں گا۔ لیکن جس شخص کا وقت پورا ہو گیا، ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اس نے رب تعالیٰ کے ہاں جانا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن کا محاسبہ کیسے ہوگا میرے بھائی؟ آج آپ کہتے ہیں زبان آپ کی ہے، آپ سمجھتے ہیں ہاتھ آپ کے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پاؤں آپ کے ہیں۔ اس دن یہی زبان، یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، آپ کا پورا وجود آپ کے خلاف گواہیاں دے رہا ہو، تو پھر کیا ہے آپ؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم تو اس زندگی میں اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں اس دنیا میں، نہ ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حکم ہے اور نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اس چیز میں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں، اس کو اختیار کریں گے، دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسے اختیار نہیں کریں گے، دنیا بھی ہماری غفلت میں گزرے گی اور آخرت میں پھر ہلاکت و بربادی ہی بربادی ہے میرے بھائی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن تو انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ آج مشکل میں پڑتا ہے بھائی کے پاس بھاگتا ہے، مشکل پڑتی ہے اولاد قریب آتی ہے، مشکل پڑتی ہے والدین قریب آتے ہیں، اس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر ایک کی ایک جدا کیفیت ہوگی، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ جب اس دن اپنے بارے میں سوچنا ہے تو آج کیوں نہیں سوچ رہے ہو میرے بھائی؟ آج کیوں غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم نہیں سوچ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے، دانا ہے وہ شخص، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو دیکھتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے لیے اعمال کرتا ہے، عارضی زندگی کے لیے اعمال نہیں کرتا ہے۔ اس کی پلاننگ عارضی زندگی کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کے لیے اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ انسان، کسی بھی انسان کا جو نفس ہے وہ تین طرح کا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں تین طرح کے نفس کی تین اقسام بیان کی گئی۔ ایک ہے نفس امارہ، انسان کے اندر وہ نفس جو انسان کے اندر دشمن کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے، یہ یا تو انسان کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، غلط خیالات ذہن میں لا رہا ہے، برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جاؤ برائی کرو۔
یہ نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اکثر و بیشتر جتنے بھی نفس ہوتے ہیں یہ نفوس، یہ نفس امارہ ہی ہوتے ہیں. الا ما رحم ربی، مگر جس نفس کے اوپر رب تعالی رحم کر دے وہ نفس پھر اس کو برائی سے بچا دیتا. دوسرا ہے نفس مطمئنہ، وہ نفس جو آپ کو اچھائی ہی اچھائی کی دعوت دیتا ہے. وہ نفس آپ کو ہمیشہ دھکیل رہا ہوتا ہے، کبھی مسجد کی طرف، کبھی نماز کی طرف، کبھی ذکر کی طرف، کبھی فکر کی طرف. یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ محمود ہے، اس کی تعریف کی گئی. اور تیسرا نفس لوامہ، جو اگر آپ برائی کر لیں تو برائی کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے پھر آپ کو، کیوں میں نے گناہ کر لیا. نماز کا ٹائم تھا، غفلت ہو گئی، تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ٹائم نکل گیا. پھر نفس جو ملامت کر رہا ہوتا ہے انسان کو، کاش میں اسی ٹائم پہ پڑھ لیتا، اسی ٹائم پہ وہ عمل میں بجا لاتا. تو یہ نفس ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے میرے بھائی. الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہے وہ شخص من دان نفسہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. اگر اس کا نفس امارہ ہے تو وہ جدوجہد کر کے اس کو نفس لوامہ بناتا ہے. وہ کوششیں کر کے مرنے سے پہلے اسے نفس مطمئنہ بناتا ہے، اور اس کا نفس اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ پھر جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، رب تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں وہ رب کے پاس لوٹتا ہے کہ رب اس سے راضی ہے، وہ رب سے راضی. تو میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم ابھی سے اپنا محاسبہ کریں، ابھی سے اپنی زندگی کے اندر غور و فکر شروع کر لیں. میرے مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. قیامت کے دن کسی بھی شخص کے قدم جو ہیں یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے دیں. 4 سوال کیے جائیں گے اس سے. عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تجھے عمر دی تھی، اتنی عمر دی تھی، کہاں گزاری، کیسے گزاری، کہاں خرچ کی عمر. وعن علمہ ماذا عمل علیہ، تجھے علم دیا تھا، کتنا اس پر عمل کیا تم نے، کتنا اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، اس کو آگے معاشرے میں بیان کیا، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال دیا تھا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. صرف کمانے کا سوال نہیں کیا جائے گا، کمانے کے ساتھ ساتھ خرچ کا بھی سوال کیا جائے گا. حلال مال دیا تھا، حلال رزق کمائی تھی، رب تعالیٰ کی نعمت تھی، اس نعمت کو اچھائی کے کاموں میں صرف کیا یا برائی کے اڈوں پر صرف کیا ہے، پوچھا جائے گا اس بارے میں. وعن جسمہ فیما ابلا، جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، اس کو رب تعالیٰ کے سجدوں میں خرچ کیا، نماز کے اندر خرچ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا ہے، رب تعالیٰ کی تبلیغ میں چل کر خرچ کیا ہے، یا اسے برائی کے راستوں میں خرچ کیا ہے، یا اس جسم کے اوپر بڑھاپا جو ہے رب تعالیٰ کی سرکشی کر کر کے لایا ہے، پوچھا جائے گا میرے بھائی. تو کیوں نہ اس دن ہم میں سے ہر شخص نے ان 4 سوالوں کا جواب دینا ہے. تو آج ہم ان 4 سوالوں کو کیوں نہ حل کریں؟ آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے خود سے یہ 4 سوال کیوں نہ کرے کہ رب تعالیٰ نے مجھے عمر دی ہے، میں کہاں گزار رہا ہوں، میں کیسے گزار رہا ہوں، کتنی عمر گزر چکی ہے، کیا پتا آگے میری کتنی عمر ہے. خود سے پوچھیں، علم دیا ہے، میں خود کتنا اس کو اپنے اوپر نافذ کر رہا ہوں، کتنا وہ علم نافع ہے. پھر خود سے سوال کرے کہ رب تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ میں نے کیسے کمایا ہے. اللہ معاف کرے، آج کل تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ مال آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے یہ چھوڑیں، حرام راستے سے آ رہا ہے یا حلال راستے سے آ رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کی جاتی. حرام لقمے اور حلال لقمے کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اور آج 80% جو اولادیں برباد ہو رہی ہیں، جو نافرمان ہو رہی ہیں، یہ حرام لقمے ہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں.
تو خود سے سوال کریں کہ میرے پاس مال آیا ہے کہاں سے آیا، میں نے کیسے اس کو کمایا۔ ڈیوٹی تو 8 گھنٹے ہوتی تھی، میں 4 گھنٹے کر کے بھاگ جاتا تھا، تنخواہ تو میں پوری لیا کرتا تھا۔ کتنی میں نے خیانت کی ہے، مالک نے میرے حوالے اپنی کمپنی کی تھی، اپنا مال کیا تھا، اپنی گاڑی کی تھی، اپنا پورا کاروبار کیا تھا، میں نے اس میں کتنی امانت داری کی اور کتنی خیانت کی ہے میں نے اس میں۔ وفی منفقہ، پھر اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں مال کو کہاں خرچ کر رہا ہوں اور کہاں خرچ کرنا چاہیے، شریعت نے مجھے کہاں کا حکم دیا ہے، میں کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، کامیاب ہم تب ہوں گے، یہ سوال ہم ابھی سے اپنے آپ سے کریں گے، ابھی سے ہم اپنی زندگی کو تولیں گے، تب جا کر کامیاب ہوں گے، وگرنہ بربادی ہی بربادی ہے میرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان للہ آنیۃ من اہل الارض، اللہ تبارک و تعالی کے زمین میں کچھ برتن ہیں، وآنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین، رب تعالیٰ کے جو برتن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے دل ہیں، وَأَحَبُّهَا إِلَيْهَا أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، اور سب سے محبوب ترین دل وہ ہیں جو نرم و ملائم ہیں اور رب تعالیٰ کے زیادہ قریب اسی وجہ سے کہ وہ نرم ہے، رحم دلی ہے، ان کے اندر سختی نہیں ہے۔ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے محبوب ترین دلوں میں سے بن جائیں۔ یہ دل ہی ہے، اگر یہ فاسد ہوگا تو پورا جسم، پورا وجود ہمارا فاسد ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ اگر ٹھیک ہو گیا، روحانی اعتبار سے تندرست ہوا، پورا جسم ہمارا، پورا وجود ہمارا جو ہے روحانی اعتبار سے تندرست ہوگا میرے بھائی۔ اور روحانی اعتبار سے یہ برباد ہو گیا، اس کو اگر ہم نے کینہ، بغض، حسد، فساد، ان تمام چیزوں سے خالی نہ کیا تو یہ رب تعالیٰ کے محبوب دلوں میں سے نہیں ہوگا، رب تعالیٰ کے مبغوض دلوں میں سے ہو جائے گا۔ آج سے ہم نے اس کو رب تعالیٰ کے محبوب ترین دلوں میں سے بنانا ہے۔ ذرا ہم غور کریں کہ سالوں پہ سال آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کیا سال کو اور بس ختم۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس سال، پچھلے سال میں نے کیا پایا، کیا کھویا؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ ہم اپنی عبادات میں غور و فکر کریں کہ نمازیں جس طرح میں پچھلے سال پڑھ رہا تھا، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی نماز تو سونے کی تیاری میں گزر گئی، اور فجر کی نماز سوتے سوتے گزر گئی۔ گزشتہ سال ہماری یہی حالت تھی۔ آیا اس سال بھی میں نے اپنی یہی حالت رکھنی ہے یا کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، رب تعالیٰ کبھی بھی نہیں بدلتا ہے۔ خود کوشش کرنی ہوگی میرے بھائی۔ ہم اپنی عبادات میں دیکھیں، پچھلے سال ہم نے قرآن مجید کا ایک نسخہ خریدا تھا، گھر میں رکھ دیا تھا، ہر دن ارادہ بناتا ہوں کہ میں نے تلاوت کرنی ہے، لیکن 1 سال گزر گیا، تلاوت نہیں کی ہے۔ کب موقع آئے گا اس قرآن کو کھولنے کا؟ کب موقع آئے گا اس کی تلاوت کرنے کا؟ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب قبر کے نزدیک ہو جائیں گے، جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی، تب ہم نے ذکر و اذکار کرنے ہیں، تب ہم نے رب تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے۔ ذرا غور کریں ہم اپنے معاملات کے اندر میرے بھائیو، پچھلے سال میرے کیسے معاملات تھے، اس سال میں وہی معاملات رکھ رہا ہوں یا میں نے تھوڑی تبدیلی لائی ہے، اس میں تھوڑا اچھائی کی طرف گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا زندگی کا سب سے افسوس ترین دن وہ ہوتا ہے کہ جس دن کی شام تو ہو جاتی ہے لیکن میں نے کوئی دینی اعتبار سے ترقی نہیں کی ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر کتنے دن گزر جاتے ہیں میرے بھائیو غفلت میں، کتنی کوششیں ہم کرتے ہیں اپنے زندگی کو سنوارنے کی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس دن کے آنے سے پہلے ان غفلتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس سرکشی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم یہ غفلت والی زندگی گزاریں گے؟
سالوں پہ سال آ رہے ہیں، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہم زندگی کا رخ اپنا نہیں بدل رہے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے جس فیلڈ میں جو شخص ہے، لیکن کم از کم دین تو سب کے لیے اترا ہے، قرآن و حدیث تو سب کے لیے اترا ہے۔ بحیثیت مسلمان میں نے کتنا دین سیکھا ہے؟ میں نے کس شخص کے پاس بیٹھ کر جا کر تھوڑا سا نماز کا سبق سیکھ لیا؟ میں نے اپنا جنازہ ٹھیک کر لیا؟ میں نے اپنی اگر تلاوت میں غلطیاں وہ ٹھیک کر لی؟ کتنی ہم کوشش کرتے ہیں میرے بھائی؟ کوئی کوشش نہیں کر رہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح غفلت میں پڑے 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 ایک دن ہمارا اعلان ہو جائے گا، چارپائی کے اوپر جنازہ اٹھے گا، مٹی تلے دب جائیں گے، ایک ہفتے تک ہمارا ذکر ہوگا، ایک سال تک ہماری فیملی روئے گی، پھر سارے اپنے معمول کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر وہاں پر قبر ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے۔ اگر اعمال وہاں پر ہوں گے آپ کے اچھے اعمال، تو قبر جو ہے روشنی ہی روشنی ہوگی، وہ جنت کے باغات میں سے باغ بن جائے گی۔ لیکن اگر وہاں پر اعمال نہ ہوئے میرے بھائیوں، تو بربادی ہی بربادی ہے، یہ سوچ لیں۔ تو کون کوشش کرتا ہے کہ آج سے ہم نے جو ہے اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا؟ دل سے بتائیں میرے بھائی، دل سے بتائیں کہ آج سے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی عبادات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ نماز میں اگر سستی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ جس سبب کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ نماز کا ٹائم ہو، دکان بند۔ نماز کے ٹائم میں کتنا بندہ کما لے گا، کتنا اپنا صرف سودا بیچ لے گا؟ ایک انسان کے اندر خود غور و فکر، خود فکر پیدا ہونی چاہیے۔ پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کی دکان نماز کے ٹائم میں بند ہوتی ہے، فلاں شخص اس کا آفس جو ہے دکان نماز کے ٹائم میں بند ہوتا ہے۔ کوئی خسارہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ آج سے تھوڑا سا کوشش کریں۔ اگر آج تک قرآن نہیں کھولا ہے یا قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، سیکھنے کی تو کوشش کریں میرے بھائی۔ محنت کرنا آپ پر ہے، محنت کرنا ہم پر ہے، لیکن نتیجہ دینا رب تعالیٰ پر ہے۔ محنت ہم کریں گے، رب تعالیٰ ضرور نتائج دیں گے میرے بھائی۔ کسی کا حق کھایا ہے، معاملات میں کوتاہی کی ہے، ابھی سے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔